بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ سورۃ انعام اور آیت نمبر ہے 69، پیج نمبر آپ کو ملے گا 16۔ تو شروع کرتے ہیں درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں، یتقون کا ترجمہ، ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں، ماں یعنی کوئی جواب دہی نہیں، من حسابیم ان لوگوں کے حساب سے۔ اس کا مطلب کچھ بیان پہلے سے آ رہا ہے نا، پرہیزگار تو ٹھیک ہے، تو کن لوگوں کے حساب میں سے؟ گزشتہ یہ بیان ہوا تھا کہ جو تنقیدی بحث کرتے ہیں دین پر، اسلام پر، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مجلس میں نہ بیٹھیے، یہ بیان ہوا تھا نا آخری آیت، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہاں سے تو ہٹ گئے مخالفین سے، اب کیا ہوگا؟ وہ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان رکھیے، وہ جو استہزاء مذاق اڑا رہے ہیں آپ پر جواب دہی نہیں۔ یہ تو بات ہو گئی واضح، لیکن اور بھی کچھ کہا رہا ہے۔ دیکھو، من شیء، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ گمراہ کیوں ہوئے، ولیکن ذکری، یہ سمجھنا ہے، لیکن نصیحت، تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ یہ چیز لوگوں میں نہیں، یعنی سامنے گمراہ پارٹی ہے، ہم ان سے نفرت کریں، ایسا لکھا ہے، تو پھر وہ آپ جیسے کب بنیں گے؟ یہ چیز کی کمی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان جو آج جو مار پڑ رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے، جہاں کہیں بھی دیکھو تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں تو کیا یہ حق ہے کہ جو حق پر نہیں اس سے نفرت کریں؟ نہیں، وہاں سے ہٹ جائیں، کیونکہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس شرک کی بات کیا آپ سمجھتے ہیں نا، اب یہ تو صرف انہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے لوگ بھی، جیسے کہ ہمارے یہاں جب بیان ہوتا ہے مکتب بریلی والوں کا، تو آج کل تو غوث پاک کو کہاں چڑھاتے ہیں اور کیا فیک حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے نا، بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں ذکرا، جب بھی موقع ملے۔ موقع کب ملے گا؟ جیسے کہ محرم الحرام میں وہ ڈانگ بج رہی ہے، وہاں جا کر کہو گے کہ یہ غلط ہے؟ چادر چڑھائی جا رہی ہے، وہاں جا کر کہو گے؟ نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، چونکہ آپ نصیحت کریں ان کو، لیکن کب؟ فذکر، سورہ اعلیٰ میں، ان نفعت الذکریٰ، ایسے وقت میں آپ کا نصیحت کرنا اس کے کام آئے گا۔ پارے ہم میں ہے، سنتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ذکرہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ 55 آیت میں، زاریات میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیشہ نصیحت کیجیے۔ اب نصیحت کسے کرنا؟ سوال یہ آتا ہے، ذکرہ کسے کرنا؟ ہمارے لوگوں کو، ہم لوگوں کو، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اسے، یا کہ جو آدمی مومن نہیں ہے اسے؟ تو اس کی اقسام ہے، ہر ایک کو۔ اب جیسے دیکھو، جو مذاق اڑائے انہیں بھی نصیحت کریں، جو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، جو مشرک ہیں انہیں بھی نصیحت کریں، اپنے لوگوں کو بھی نصیحت کریں۔ تنفع المومنین ہے تو اپنے لوگوں کو نصیحت کیا؟ ایک شخص نمازی ہے،
مطلب اس نہج پر نہیں کہ ایک شخص نماز کا پابند ہے، لوگ اسی کے پاس آ جاتے ہیں کہ آج عشاء کی نماز میں ہوگی، یہ ہوگا، یہ تو غلط طریقہ ہوا نا، وہ تو نماز کو بیچارہ آتا ہے، وہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر غفلت طاری ہوئی ہے، یعنی وہ نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ پابندیاں اس پر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اس کو دعوت دی کہ آئیے صاحب کلاس میں آئیے، اپنی تجوید صحیح کیجئے، نماز صحیح کیجئے، تجدید اس کو بولتے ہیں، روح کو بڑھانے کے لیے، تو ہر ایک کے لیے۔ اور پھر یہ کہ ہماری جو مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اوپر دھندلاہٹ آ جاتی ہے، تو نصیحت ضرور ہے۔ لیکن یہاں مین نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا کہ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور یہ بھی عن الجاہلین، مطلب کیا، وقتی طور پر آپ ہٹ جائیے، لیکن جب بھی وقت مناسب ہو آپ دعوت کا کام کریں۔ اچھا، یہ اس آیت کا مفہوم، اور خاص کر کیا، وَذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وہ بھی پرہیزگار بنے، اس چیز کا ہم میں فقدان ہے۔ یہ تو کیا، ہمارے یہاں تو جماعت کی وجہ سے بھی فقدان ہو رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم حق پرست جماعت سے ہیں، وقتی طور پر سب توحید پرست ہیں، منہج سلف کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، سامنے دوسری جماعتیں ہیں، تو ان سے نفرت کریں یا ان کو دعوت دیں؟ دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، تو اسے خیال میں رکھیے، اسے نوٹ کر لیں۔ ابھی مزید سنیے گا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ہم نے پڑھا ہے وَإِن تَعْدِلْ، جی اپنی قرات صحیح کر لیں، تعدل نہیں۔ اب اس کا ترجمہ بھی سنیں، اور ہٹ جائیے ان لوگوں سے۔ ابھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے وَتْرُک اور ایک ہوتا ہے ذری، فرق ہے۔ وَتْرُک تو کسی چیز کو چھوڑنا ہے، اس میں چیزیں بھی آتی ہیں، یہاں پر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یعنی کیا، فکر نہ کیجئے، اسی طریقے سے جیسے کہ دور ہو جائے، عارض یہ مراد ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا۔ کھیل تو آپ جانتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہی 55 کے بعد کھیلیں تو تماشا ہے، پھر ٹائم پاس، وہ لغو ہے، جی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ دنیاوی زندگی دھوکے میں کیسے ڈالتی؟ ہمیشہ ایسی ہوا ہے، جو مالدار ہے نا، وہ ہدایت بہت جلد قبول نہیں کرتے، انہیں غرور گھمنڈ ہوتا ہے۔ خود قریش نے بھی کہا تھا کہ یہ ایمان ان غریب لوگوں کو نصیب ہوا، ہم تو مالدار ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ وَذَكِّرْ بِهِ ان تبصل، یہ تبصل نیا لفظ آیا ہے کیا، اور یہ انداز وہی ہے جو اردو میں ہے۔ ابھی دیکھیں ہم ترجمہ کیا کریں گے، یہ ان کی وجہ سے، اور قرآن سے نصیحت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اب یہاں نہ نہیں ہے، لا بھی نہیں ہے، تبصل سواد سے نہیں، سواد سے پھر وہ کھانے والا ہو جائے گا، پیاز سالن میں ڈالتے ہو، کہیں ہلاکت میں نہ گرفتار ہو یا گرفتار نہ ہو۔ تو یہ نہ کہاں سے آیا؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں نا، ان بیان کیا، یہ ان بتاتا ہے یہاں کیا کرو، ان بتاتا ہے کہ ترجمہ کیا کرو، ان بتائے کہ کہو کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ۔ تو یہاں پر جیسے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا، لیکن یہاں نہ لکھا نہیں جائے گا۔ تو قرآن سے ڈرائیے یہاں تک کہ وہ گرفتار نہ ہو، سمجھے نا؟ ابھی قرآن سے ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نصیحت کیجیے، وذکر، کیا یہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارے حلقے دروس والے، قرآن یہ وہ کتاب ہے جو صحیح چیز کو بتاتی ہے نا، تو نصیحت کیجیے۔ بما کسبت لیس لہا من دون، اچھا مطلب ہے کہ جو اس نے کمایا ہے، اس کے نفس نے، اس میں وہ گرفتار ہونے سے پہلے آپ اسے نصیحت کرتے رہیں۔ اب ایک چیز بتائی جا رہی ہے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کیوں نصیحت کیجیے؟ کیونکہ اس کی زندگی ختم ہوگی تو اس کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا
اور نہ شفیع ہوگا. شفیع کے معنی کیا؟ شفاعت کرنے والا. اچھا ولی کے معنی کیا؟ دیکھیے جب آپ جائیں گے سورہ بقرہ شاید 257 آیت الکرسی کے بعد، اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا ہے نا، اللہ ولی، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور ایک آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو 3 ولی ہو گئے. تو جب اللہ ولی ہے تو اللہ کسی کی سفارش نہیں کرتا، نہ کسی شفاعت کرتا ہے. وہ تو خود فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ ذہن میں رکھنا. اور جو طاغوت ولی ہیں وہ تو دشمن ہے، دوست کیا. اب رہا جو اللہ کے دوست ہیں وہ شفیع ہو سکتے ہیں. شفیع شفاعت کب؟ اللہ کی مشیت پر. آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. تو معاملہ یہاں ختم ہے. ایسی ذات سے تعلق کریں جو ولی ہے، اسے نہ کسی کی شفاعت کی ضرورت ہے، وہ خود ہی کرتا ہے، اس سے تعلق کرو. پھر اگر وہ چاہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت برحق ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو وہ کہے گا کہ ان کی شفاعت کرو کس کے حق میں. لیکن کہ یہاں پر بھی ہمارے لوگ جو ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں. وَإِن تعدل، عدل سے مراد اگر وہ بدلہ دینا چاہے، کل عدل، پورا کے پورا بدلہ. کون؟ نفس. اس لیے آیا ہے تعدل، نفس یعنی فرد نہیں لیا جائے گا. بات ختم ہو گئی نا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. اب یہ تبسل سے ابسلوا، یہ سیگے ہیں نا، 14 سیگے. آپ پڑھیں گے یبسل و تو 14 سیگے بنتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ گرفتار ہوئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب. کیوں؟ ان کے کفر کی روش اختیار کرنے کے سبب. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، ان کے سبب. تو ان 2 باتوں میں، 2 آیتوں میں جو وضاحت ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے. یعنی اعلان بھی ہوتا ہے نا، لوگ ہمیں بلاتے ہیں تو ہماری حقیقت کیا ہے تو سنیے گا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر پکاریں ایسی ذات کو جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے نا شریک ہو جاؤ. ہم اس صورت میں لوٹا دیے جائیں گے الٹے قدم، عقاب خوب ایڑ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. اب مثال دی جا رہی ہے، اسے سنیں. کالذی، ایسا، استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، کہ شیطان نے گرفتار کیا اسے، یا کیا اس پر چوکا مارا. اب یہ استہوتہ سہو سے نہیں ہے، سہو میں تا نہیں آتی ہے، سین بھی نہیں آتا. سہو جو ہے وہ اور ہے، جیسے وہ استہو ہے بھول. ہوا یہوی سے بھی نہیں ہے، وہ ہوائے نفس وہ بھی نہیں ہے، چونکہ ہوا یہوی میں کیا آتا ہے. اور یہ تہوا تو حروف جو ہے نا اس کے وہ فرق ہیں. تو استہوت کسی نفس نے کھینچا، اس کو گرفتار کیا، اس کو جمع ہے شیاطین. ایک مثال دی جا رہی ہے، اسے بلایا یا اپنی طرف بلایا یا پھسلا دیا یا گمراہ کیا، سب معنی کیے ہوئے اس کے زمین میں. اب وہ کیسا ہے؟ حیران یعنی کیا؟ پریشان. انسان کو جب کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے نا جو چونک جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ حیران. جیسے خاص کر عورتیں، حضرت سارا جب بچے کی بشارت دی تو انگلی دانتوں میں دبا دیتے ہیں، یہ وہ حیران ہے. حیران ہم اردو میں بھی حیران کرتے ہیں. اب ایک اور چیز بتائی جا رہی، شیطان نے اسے اچک لیا، وہ حیران ہے.
پریشان ہے. کیوں؟ لہو اصحاب یدونہ الی الہدی، اس کے ساتھی بھی ہیں اسے بلا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں انہیں شیطان نے گمراہ کیا ہے. وہ شیطان انسانی ہو یا جناتی ہو، اور ہم اس کے ساتھی ہیں. وہ بلا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایتنا. ابھی ہم پڑھیں گے کیسا؟ الی الہدیٰ. وہ اصل میں آتینا سے اور عطایاتی سے ایتنا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں آؤ ہماری طرف. اب وہ جائے گا کہاں؟ حیران ہے وہ. تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، اصل میں ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، لہذا اللہ کی ہدایت کی طرف لپکو. اور ہمیں حکم دیا ہے کہ رب العالمین جو ہے سارے جہاں کا جو پالن ہار ہے اس کی ہم تابعداری کریں. تو یہاں جو مثال دی گئی ہے نا، مثال سمجھنے کے لیے ذرا دشوار ہوتا ہے، تو یہ حقیقت ہے. آپ غور کریں گے جو ہمارے بھائی جو کہتے ہیں مسلمان ہیں یہ گمراہ ہوئے ہیں، وہ یہ اس کی تصویر کیسی ہے، تو اس پر غور کریں. بس یہ کلمہ جو ہے وہ استبت نیا آیا ہے، اسے یاد کریں، پھر آگے آئے گا تو اس کی وضاحت کرا دیں گے. اب مزید سنیے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کام نماز کو قائم رکھو اور اس سے ڈرو. یہاں کر سکتے ہیں، اسی سے ڈرو. چونکہ تقویٰ کے معنی پرہیزگاری کرو، کسی کو بچاؤ، تو جیسے بھی وقت ہو ایسا کریں. اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. جانتے ہیں کہ ان اولیاء کی طرف اکٹھا نہیں ہونا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. جی وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھاک بنایا. دیکھو بھائی حق کا ترجمہ ہم مختلف کرتے ہیں. برحق فارسی ترجمہ ہوا. اب یہ تو زمین آسمان کو بنایا نا، تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ٹھاک. جب دین حق ہے، سچا پکا دین ہے، قرآن حق ہے تو سچا اور پکا، تو ترجمے میں فرق کرنا ہوگا. تو زمین آسمان کو ٹھیک ٹھاک بنایا. اور اس کی شرح ہے، پڑھتے ہیں کہ آنکھیں اوپر کرو تو لوٹیں گی ناکامیاب ہو کر. کوئی اس میں فطور نہیں ہے، شگاف نہیں ہے. اب یہ سمجھنا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. جس دن اللہ کہے گا کہ کن ہو جا، ہو جائے گا. تو اسے اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اللہ کی بات بھی بالکل سچی اور پکی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَلَهُ الْمُلْكُ، ملک جانتے ہیں آپ، ملک اور ملک زیر لگا دے تو ملک، ملکیت، اور ملک فرشتہ. اب یہ تو سیاق سباق سے لوگ سمجھتے ہیں وَلَهُ الْمُلْكُ، ہے نا. یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے اسے بھی سمجھنا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور شہادت کا جاننے والا ہے. وہو الحکیم الخبیر. ابھی شروع سے سمجھتے ہیں. زمین و آسمان کو پیدا کیا ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ کہے گا کہ کن فیکون. یہ کن فیکون کیا ہے؟ یہ دیکھیے الاعراف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. دو چیزیں نوٹ کر لیں، پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فذکر وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اس لیے کہ جو ہم نے پڑھا اور سنا خود میرے ذہن میں نہیں آتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، تو نظر ثانی کرنا پڑتی ہے نا، چونکہ ہماری مصروفیت، ہم لوگ صرف درس نہیں دیتے. آپ جانتے ہیں، نوٹ کر لیں، سورہ اعراف 54 آیت ہے. الا لہ الخلق والامر. کتنی چیزیں بھی؟ دو بھی. الا لہ الخلق، خلق یعنی تخلیق، پیدائش، والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو کیا یہ دو چیزیں؟ پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، خلق ساری کائنات کو، کن یہ امر، یہ امر ہے. معلوم ہونا چاہیے نا بھائی، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کن فیکون. تو دو طریقے کی ہوئی نا پیدائش. ابھی تھوڑا میں اسے آسان کیے دیتا ہوں. سورہ یاسین میں اب پڑھتے ہیں 82 آیت میں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. لیکن کبھی سوچا کیا کن فیکون؟ جادو منتر نہیں.
کن فیکن. تو انشاءاللہ کوشش کریں ہم پہنچتے ہیں. سورہ عمران کی ایک اور آیت ہے 59 کی, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم, جبکہ وہ بھی باپ نہیں تھے, وہ تو روح پھونک دی گئی تھی. لیکن کیا فرماتے ہیں, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن. ابھی سنیے, خلقہ, آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, مٹی سے بنایا, پھر کیا کہا کہ کن, یعنی اس میں جو حرکت آئی وہ کیسے آئی, کن. تو تخلیق آدم صرف اس شعبے میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ہاتھ سے بنایا, کن الا له الخلق, کیا پڑھا تھا میں نے, الا له الخلق والامر. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی, ہاتھ سے پتلا بنایا. اب ایک ہاتھ کیسے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, اور پھر جب بن گئی تو کن ہو گئی. تو یہ دو چیزیں ہوئی. اب اس میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تو کہے گا کہ کن. اب جو تخلیق کی, آپ جانتے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام, ہے نا جی, تو دو تو تخلیق ہوئی. اب کن تو 2 دن کی ضرورت نہیں, کن خلاص ختم ہو جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے. تو اس تخلیق کو, 2 تخلیق کو یاد رکھنا, ایک تخلیق اسباب والی اور ایک تخلیق کن والی. اچھا, عیسیٰ ابن مریم کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو دونوں نہیں تھے, ماں اور باپ. عیسیٰ ابن مریم کے ایک نہیں تھے, تو پیدائش کس سے بھی کن ہی سے بھی نا. تو یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو جب آپ عیسیٰ ابن مریم کو آپ رب مانتے ہیں تو آدم علیہ السلام بدرجہ اولا تمہارے رب ہونے چاہیے, یعنی سمجھانے کے لیے. جی, تو بہرحال یہ اس آیت میں نے کہا آپ حضرات کے نظر کر دوں اس چیز کو. اچھا, ملک کے بارے میں, ملک کے بارے میں سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے وہ ملک ہی ترجمہ کرتے ہیں. باقی دوسرے جو ترجمے ہیں نا, آپ کو اس میں وہ اقتدار وغیرہ, سلطنت, وہ سلف صالحین کا ترجمہ اختیار کریں, اور میں وہی ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عالم الغیب, غیب ہمارے لیے, اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں. جسے ہم نہیں جانتے احوال برزخ, ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے اللہ جانتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں, غیب یعنی ہمارے لیے غیب کی. اور شہادت یعنی کیا, شہادت جیسے کہ ظاہر, جو ظاہر میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ شہادت میں, اور جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ غیب میں. کون, ہم. مخلوق جس چیز کو دیکھتی ہے وہ شہادہ, یعنی اب اس میں شہادت میں بھی فرق ہے. جیسے کہ الحاق میں آپ پڑھتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین, پڑھتے ہیں نا, لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. پھر سورہ واقعہ میں جائیں تو کیا ہے, وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اللہ 3 ہو گئے, 3 ہو گئے, ہوئے نا 3. تو کیا مطلب شہادہ کا, آپ نے قرآن شریف میں آپ نے پڑھ لیا کہ قبر میں دفن ہو رہا ہے, وہاں سوالات ہوں گے, اسے کیا کہیں گے, علم الیقین, چونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہے نا. لیکن برزخ کسی کو معلوم ہے. چلے جنت کا, ہمیں یقین ہے جنت ہے. ابھی آگے لکھا ہوا ہے کہ ثم لترون عین الیقین. عین الیقین کسے کہیں گے, عین آنکھ کو نا, جب آنکھوں سے دیکھو گے. ہاں, اس لیے میں برزخ میں نہیں لے جاتا ہوں, وہاں آنکھوں سے جنت میں جائیے. جب چلیں گے جنت سامنے ہوگی تو اسے کیا کہیں گے, عین الیقین. تو پہلے تو جنت نظر آئے گی نا, آنکھوں سے دیکھا, عین الیقین. اور پہلا کیا ہے, علم الیقین. اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو حق الیقین. تو 3 علم ہوئے, سمجھے نا کتنے, 3. اب آگے چلتے ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. حکیم, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, اس کا استعمال اس مطابق. اسی لیے حکیم صاحب بہت مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ بیمار کو اس کی مناسبت سے جڑی بوٹی لا کر دیتے ہیں نا. تو یہ حکیم, کائنات کی ہر چیز جو اس نے بنایا سب حکمت کے تحت, اور خوب خبر رکھنے والا ہے. دوسرا کوئی خوب خبر رکھنے والا نہیں. اب اگلا صفحہ شروع کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے, سنیے گا.
ترجمہ کرتا ہوں کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا نام ابراہیم علیہ السلام کے والد کا؟ آزر. اتتخذ اصناما، صنم کی جمع اصنام، بدھ بناتے تھے نا، اور آلیہ کس کی جمع؟ الہ. تو معلوم ہوا کہ الہ بہت سارے ہیں، اللہ ایک ہی ہے، اور تم کسی ایک کو معبود بناؤ یا 10 کو بناؤ. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور دوسرے ہزاروں معبود ہیں، اس لیے اس کی جمع آلیہ، لیکن اللہ ایک ہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ ان بتوں کو معبود بناتے ہو. انی اراک، تجھے، قومک، کیونکہ قومک جب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ان کی پوسٹ بڑی تھی، لوگوں میں وہ کیا تھے؟ بڑے تھے درجے میں، یعنی سردار تھے، جو بھی کہیں آپ، جیسے کہ ہر مجلس میں بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں قوم کا، یعنی ان کا فالو کرنے والے تھے. چلیے، فی ضلال مبین. اب اس میں آپ کو جو سمجھانا ہے نا، یقین سے بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے والد کا نام؟ آزر. لیکن جب آپ شیعہ اور شیعہ سے متعصب لوگ کی تفسیر پڑھیں گے، اب شیعہ سے متعصب کون؟ مکتبہ بریلی والے. اب نام نہیں لیتا ہوں بار بار. وہ کرتے ہیں تاریخ. کیا کہتے ہیں؟ تاریخ. کہ ابراہیم کا والد کا نام وہ کہتے ہیں کیا؟ تاریخ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نہیں تو پھر وہ کاٹ کے میری کلپ بنا سکتے ہیں نا. جی اچھا، اب یہ تاریخ بھی ہے، تو یہ تو میں پہلے ہی بیان کرتا ہوں، نہیں تو پھر مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ ان کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے. تو وہ خا سے بھی ہے، تارے بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، تو وہ ہو گیا نا. اب کسی نے تارے لکھ دیا، مکھی نے کچھ چھوڑ دیا تو خا ہو گیا، تو اس میں خا لکھنے لگے. وہ تو مجھے پتہ نہیں، واللہ عالم. لیکن یہ بتا دیا کہ تارے بھی لکھتے ہیں. لیکن اصل حقیقت کیا ہے کیا؟ تورات میں تارے. اب کیا؟ ہاں، تورات میں بتا رہا ہوں نا. ابن عباس کی روایت تارے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آج آپ کو اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے، اور فائنل آخری تو کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے یہ کیا بات ہے یار. تارے بھی ہے، ابن عباس کی روایت بھی تارے ہے. اصل مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا. وہ تو سمجھنا ہے نا کہ یہ کیوں زور دیتے ہیں شیعہ اور ان سے متاثر لوگ، وہ بھی بتاؤں گا. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد. تو یا بنی یعقوب کہنا بھی صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ کنعان سے چلے، وہاں سے پھر مصر آئے نا. کنعان سے کہاں آئے؟ مصر. تو مصر میں حکومت کس کی ہوئی؟ ان کی. تو پھیلے تو بنی اسرائیل کون ہوئے؟ اولاد یعقوب. تو یعقوب کے نام کتنے تھے؟ 2، اسرائیل اور یعقوب. آگے ان سمجھ میں بات ختم ہو گئی. تو ان کا نام آزر کا کیا تھا؟ آزر اور تاریخ. اب کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ کہیں گے نہیں ان کا نام. تو اب آپ انہیں صفت سے یاد کریں تو 2 نام ہوئے. اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان کیا، دوسروں کا کیوں نہیں؟ یوں کہا کہ فاوحینا الی ام موسیٰ، نام نہیں بتایا. محمد بن عبداللہ کے بھی نام ہے نہیں ہے. موسیٰ ابن عمران، عیسیٰ ابن مریم ہے. کسی کے باپ کا نام بتایا؟ نہیں بتایا. کیوں؟ یہی تو وجہ ہے. یہاں کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ان کے نام میں غلط فہمی کا شکار تھے، اس لیے بتایا کہ ابراہیم کے والد کا نام آزر ہے. سمجھے؟ ہو گیا نا جواب. لیکن لوگ نہیں مانیں گے. بھائی صرف یہ سوچو نا کہ کیا بات ہے کہ ان کے والد کا نام کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وہ تو مشرک تھا. سمجھ رہے؟ اب یہ کیوں ان کا نام لینے کو مناسب نہیں سمجھتے، یہ میں بتاتا ہوں. ان کے نزدیک انبیاء کی پیدائش نور سے ہے نا. تو نور کی پیدائش مشرک سے نہیں ہو سکتی. کبھی بھی آپ ان کی کتابیں دیں گے تو محمد عبداللہ کو مسلمان شمار کرتے ہیں، ان کی والدہ ان کو بھی مسلمان شمار کرتے ہیں، سب کو اپنی طرف سے. بس قرآن
آدم تک ان کا سلسلہ. تو یہ گمراہی ضلوا و اضلوا، اس وجہ سے وہ آزر کا نام لینا مناسب. اچھا حلیہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ بولے ہمارے یہاں چاچا کو بڑا باپ، بڑا بھائی ہے تو بڑا باپ. یہ تمہارے یہاں عربوں میں ہے؟ عرب کبھی چاچا کو باپ بولتے ہیں؟ تو قرآن شریف انڈیا کے لہجے میں نہیں اترا، کس کے؟ حجاز، عربوں کے. سمجھے نا؟ یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر یہ ورڈ ایسا کیوں ہے، تو یہ حجاز کا لہجہ ہے، انڈیا کا لہجہ میں نہیں اترا ہے قرآن شریف. یہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، چونکہ قرآن سمجھا گیا ہندوستان میں نا، تو اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے لہجے میں اتارا قرآن شریف کہ بڑے بھائی کو، بڑے چاچا کو کیا باپ، ہاں بڑے ابا، ہاں بڑے ابا مصیبت. ہاں. تو اصل وجہ ان کی کیا ہے کہ یہ جو زور لگاتے ہیں شیعہ، اور تقریباً شیعہ سے ملتے جلتے ہیں، بریلوی، احمدیہ خان، احمد رضا. ہاں وہ تو ابھی تھوڑی بات تلخ ہے نا. دیکھیے ہمارے ہندوستان کے علماء جو ہے نا، وہ فوقیت دیتے ہیں حنفی فقہ کو، ان کے سامنے قرآن حدیث کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی حنفی ہیں. اصل یہ مسئلہ ہے نا، وہ بھی حنفی ہیں اس وجہ سے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے، سمجھ گئے نا؟ اس وجہ سے انہوں نے. اچھا اب ان کے بارے میں جب یہ بات ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام والد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ. سورہ توبہ کے 114 آئے تھے. انہوں نے دنیا میں انہیں کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں ساستغفر لک. جب استغفار کرنے لگے تو اللہ کی جانب سے پابندی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے استغفار کی، دعا کی، چونکہ کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے نا، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. جب ہم نے بتایا، واضح ہوا، تو برات ظاہر کی، بات ختم ہو گئی. تو ان کے والد سے دنیا کی بات ابھی قیامت کے دن سنیے. قیامت میں حدیث کے الفاظ تک میں بیان کروں. قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ملیں گے. کہاں دیکھیں گے؟ وہ جہنم میں رہیں گے. جی تو باپ سے ملیں گے تو آواز تو ان سے کہیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ابراہیم السلام کے والد یعنی حاضر، کہ آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، تم جو کہو گے وہ کہوں گا. اب کیا کہاں کہیں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں جہنم میں. اب یہ تو آسان ہے نا، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام گویا ہوں گے اے اللہ. اس سے ملے گا آپ کو حدیث میں مکالمہ حضرت ابراہیم اور اللہ. تو وہ کہیں گے اردو الفاظ، اے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرے گا؟ بالکل ہے، انبیاء کو ہم کو انشاءاللہ ذلیل نہیں کریں گے. تو آج میرے لیے اس سے بڑی اور کون سی رسوائی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے. دیکھیں ہے نا، ہمدردی ہوئی نا. اللہ اللہ. تو فرمایا جائے کہ ابراہیم اپنے، اب انہوں نے ترجمہ کیا پیچھے، اب یہ کیسے کیا مجھے پتہ نہیں. عربی کے الفاظ ہیں تہ تک، تو ہاں نیچے دیکھو. ہاں تو انہوں نے ہوتا ہے ایسا، اپنے نیچے دیکھو. ہاں تو وہ دیکھیں گے تو وہ ان کے کیچڑ میں لتھڑا ہوا اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ کیا اس کا نام ہے؟ بجو. یہ کیا ہوتا ہے بجو؟ پتہ نہیں، کوئی جانور. اچھا ہاں کوئی ہوتا ہے ایسا. تو اس طریقے سے اب وہ دوزخ میں رہیں گے، گویا کہ وہ پہچانے نہیں جائیں گے نا، کیونکہ اس وقت کے لوگ ابراہیم، یہ ان کے تعلق سے ہے. تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا بیٹا ہو، ہدایت اللہ کی جانب سے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو والد کو ہدایت کیوں نہیں دی، یہ نہیں کہہ سکتے نا، چونکہ وہ حکیم اور خبیر ہے. تو یہ میں نے مناسب سمجھا. نہیں گدھا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. فَإِنْ خِزِ أَخْزَ مِنْ أَبِي الْأَبَدْ فَيَقُولُ إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَإِذَا هُوَ بِزِيخٍ مُلْتَخٍ فَيُؤْخَذُ. اب یہ زیخ کا ترجمہ انہوں نے اردو میں وہ لوگ بیجو کا کرتے ہیں، تو کھوج کر سکتے ہیں وہ کیا کون سا جانور ہے. وہ اپنے کیا گدھا نہیں ہے، وہ غلط کرتے ہیں. ہاں وہ بجو ہی صحیح ہے، وہ کوئی ہاں وہ صحیح ہے، وہ بڑا جو ہے نا. اب یہ کہ اب دیکھو میں نے پڑھا نا تحت رجلیک، ہمیشہ عربی دیکھنا. اب انہوں نے نیچے کیا کہا؟ پیچھے.
اچھا تو یہ تو اب وہ مطالعے سے تجربہ ہوا ہے نا مجھے. اچھا پھر تفسیر میں لکھا رہتا ہے نا کہ فلاں آیت ہے, اس پر میں اعتبار نہیں کرتا, وہ دیکھ چیک کرتا ہوں, وہاں پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان ہے نا, وہ غلطی ہو جاتی ہے. پیچھے نہیں دیکھا تھا انہوں نے, نیچے دکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو واضح ہوا نا. اب میں اس میں آپ کو مزید کیا بتانا چاہتا ہوں, ہاں بس اتنا کافی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. بہرحال یہ چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان, سب مسلمان, سبوں کو. ارے بھائی تم خود مسلمان ہو کہ نہیں اس کی فکر کرو نا, کہ کہاں سے, اس کی فکر نہیں کرتے. چلیے اب ہم چلے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. جی اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض. ملکوت ہم رکوع میں اصل میں ہم لوگ مختصری پڑھتے ہیں نا تسبیح, سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, یہ رکوع میں پڑھنے کی دعا ہے. یہ تو یہ ملکوت اصل میں ہے کیا؟ ملکوت ملک سے ہے. دیکھو جبر آپ پڑھ چکے ہیں نا, جبر یعنی جبریہ, تو جبر سے جبروت, وہ تو جبروت ہے, ظالم اور کٹر, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو ملکوت ملک کی جمع ہے, تو ملک کائنات پوری اللہ کی ہے. تو ہم نے انہیں دکھایا آسمان و زمین کا, یعنی جو کائنات کے جو راز ہیں. اب وہ شاید کہ معراج کی طرح نہیں ہے, معراج میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ گنوا دیے ہیں. اب انہیں کیا دکھائے؟ بہت ساری چیزیں دکھائے. یہ جب گئے مکہ میں, وہ جنگل تھا, تو وہ بھی تو راز دکھائے نا کہ یہاں کعبہ ہے, یا عرفات ہے, یا مزدلفہ ہے. لیکن اس وقت جو گئے وہ کیا شکل تھی, وہ سب جنگل ہی جنگل تھا. لیکن اور بھی کیا دکھایا؟ آسمان و زمین. اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ کیا کیا دکھایا, مطلب وہ راز ان پر منکشف کیے. تو اسی قصے پر ہم ختم کریں گے, 2 آیتیں ہو جائیں گی ہماری. اور تو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں. جبکہ انہوں نے خود پوچھا رہا أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, وہ بھی راز دکھلائے, وہ بھی کیا ہے؟ ملکوت السماوات والارض. تو ابھی سنیے مزید. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. یہ ملکوت السماوات والارض. فلما جن علیہ اللیل, جب رات چھا گئی, دیکھا ستاروں کو. قال ھذا ربی, میرا یہ رب ہے. فلما افل, غائب ہوا. قال لا احب الآفلین. اب یہاں لغت کے اعتبار سے ذہب نہیں کہا, ذہب میں اور افل میں فرق ہے. ذہب تو جاتا ہے, یہ افل ہے نا غائب, سمجھا نا. تارا غائب ہو گیا, چونکہ تارا غائب ہوا کیوں ہوا؟ دن کی روشنی کی وجہ سے. وہ گیا کہیں نہیں, وہ اسی جگہ پر ہے, اس وجہ سے افل کا استعمال ہوا ہے. تو یہ تو میں بتاتے رہتا ہوں آپ کو. لیکن ایک چیز جن, یہ کمال ہے جن. سب لوگ ڈرتے ہیں نا جن سے, اور دلچسپی رکھتے ہیں. آپ جن کے بارے میں بتائیں تو لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے, چائے کی ضرورت نہیں. میں نے دیکھا درس میں جب جنات کا قصہ بتاتا ہوں تو. جی صاحب, تو کبھی بھی جن کے معنی کیا؟ مخفی. ابھی جن علیہ اللیل, یوں نہیں کہا کہ دن گیا, رات چھا گئی تو دن غائب ہوا نا, اس لیے جن کا استعمال ہوا ہے. اچھا, جن نظر آتا ہے, غائب. عربی ایک ورڈ ہے جنین, پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جنین نظر آتا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں ابھی مشین سے, وہ اور بات ہے, لیکن اس کی اصل حقیقت نہیں دیکھ پاتے. جنہ نظر آتا ہے. بہرحال یہ تو یاد نہیں رہے گا, مجنون تو یاد رہے گا نا. مجنون کسے کہتے ہیں؟ پاگل. وہ نظر آتا ہے دماغ میں ہے. تو یہ جین نون جہاں بھی آتا ہے نا, اور بھی الفاظ ہوں گے, مگر مجنون یاد رکھیں, وہ پاگل پر نظر نہیں آتا اس کا. تو یہ جن علیہ اللیل, جب رات چھا جائے. اب لیکن دوسری ابھی اور 2 مثالیں آ رہی ہیں. لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ھذا ربی, وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کی دلیل ان پر فٹ کرے. تاروں کی پوجا ہوتی تھی, صرف یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی, تاروں کی پوجا ہوتی تھی, سورج کی بھی ہوتی تھی, چاند کی بھی ہوتی تھی. تو کہہ رہے ہیں او یہ میرا رب, یعنی وہ خوش ہو گیا, ارے واہ یہ میرا رب. پھر وہ غائب ہو گیا تو بولے یہ وہ غائب ہونے والا کوئی رب رہتا ہے. اس کی ایک مثال ہے, کوئی مندر میں جا رہی تھی تو پیچھے وہ شیر ویر لگے ہوئے تھے, بالکل ڈراؤنے ہوتے ہیں نا,
تو وہ ڈر گئی تو بولے نہیں یہ تو مٹی کے بنے ہوئے. تو اندر چلے گئے تو پھر بدھ کو بولے مانگو تو بولے یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ان سے نہیں ڈرنا تو اس سے کیا مانگنا. یہ اچھی بولے وہ یہ بھی مٹی کے ہے وہ بھی مٹی کے ہے. تو ایسی مثال ہے وہ. تو بہرحال تو انہوں نے ان کی مثال ان پر الٹ دی. یہاں پر بھی ایسی باہر آپ لگاتے ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں تو اس میں بھی کوئی طاقت نہیں وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. اب دوسری مثال میں بھی یہی وہ چاند کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کی. لیکن ابھی ہم لغت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر نماز میں ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا تو لوگوں نے بولا آمین وہ سمجھے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اب یہاں تو آمین نہیں کہہ سکتے نا ہوتا ہے ایسا کیا. چلیے صاحب تو فلما رأى القمر سورج کو بازغن چمکتا ہوا ہے نا. قال هذا ربي فلما افل غائب ہوا وہ تو غائب نہیں ہوا نا وہ تو آڑ میں چلا گیا. فإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم وہ تو تب تو میں گمراہ ہوا. پہلے کیا کہا کہ میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دوسرا بھی غائب ہوا تو بولے وہ اب تو میں بھٹکا ہوا ہوگا. دیکھیں فرق ہے اس میں بھی معنی رکھتا ہے مفہوم رکھتا ہے. اب آفلین نہیں کہا یعنی ایک دفعہ غائب ہوا اب دوسری دفعہ غائب ہوا. اچھا یہ ایک ہی رات میں نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں فٹافٹ نہیں مختلف طریقے سے مختلف انداز میں. تو اس کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. جب سورج کو چمکتا ہوا اب دیکھیں اوپر بازغاً چونکہ چاند میل ہے سورج قرآن شریف میں فیمیل ہے پوری آیتیں اسی تعلق سے. تو بولے چمکتا ہوا هذا ربي هذا أكبر. او اب تیسری مرتبہ کیا کہا انہوں نے اکبر. تو اکبر کسے کہیں گے دوسرے سے بڑا. اللہ کی صفت ہے اکبر لیکن ہم نام رکھ سکتے ہیں اکبر دوسرے سے بڑا اور اللہ تو کسی سے بڑا نہیں نا سب سے بڑا. بہت فرق ہے. فلما کیا فلما افلت ابھی افل نہیں افلت فیمیل ہے نا. او تو بول پڑے انی بریء. اب یوں نہیں کہا کہ ولا احب یہ نہیں کہا. اب دلیل ثابت ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ارے کم عقلو یا عقل مندو ایسا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ارے کم بختو انی بریء. اب کیا چاہیے تمہیں انی بریء مما تشرکون. اس کے باوجود بھی تم بت کی پتھر کی چاند کی تارے کی سورج کی میں تم سے بیزار. ٹھیک ہے تو اتنا کافی ہے. چونکہ اب آگے وہی بیان چل رہا ہے انی وجہت وجہی للذی. اس میں تھوڑی تفصیل ہے تو اسی پہ ہم آج اکتفا کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تو میں نے اس میں کوشش کیا ہوں کہ لغہ فرقان پھر آپ کو سوال کرنے کا بھی وقت ہے نا تو ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تو آج کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت کرنا کسی سے نفرت نہ کریں. اگر اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آج آپ کو. میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم حق سمجھتے ہیں وہ غلط ہوتی ہیں چونکہ ہم حق سمجھتے ہیں. جی ہاں بیزار نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں یا یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی ہے نا میری قوم وہ اللہ تعالیٰ سورہ برات میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول ان سے بیزار ہے. جی وہ لوگوں نے کہا ہے کہ کہکشاں یہ ہے وہ بہرحال کوکبن یعنی تارے. ہاں بعضوں نے ستارے کا ترجمہ کیا. یہ اختلافی چیز ہے. وہ تحقیق کرتے نا تو بولے اس سے کہکشاں مراد ہوگا جو بھی مراد ہو. اب وہ سائنس پہلے کہکشاں کا نام ہی نہیں تھا. ابھی جیسے کہ وہ کتنے ایک زمین کے قریب آتا ہے تو بولے پہلے نہیں تھا اب معلوم ہو رہا ہے. یہ دنیا والوں
والوں کی تحقیق ہے. یہ اس وقت کا ہے کوکب, کوئی بھی ستارے کوئی بات نہیں جی, وہ کوئی بھی تھا لیکن بتایا انہوں نے کہکشاں وہ نام لکھا ہے, تو اس میں نہیں الجھا تھا. تو بہرحال ٹھیک ہے, اتنا کا جو میں نے خاص جو بتایا آج کیا کہ اپنا رویہ کیسا رکھیں. تو ہوتا ہے نا جیسے کہ ہمارے ساتھ میں نے اپنی مثال دیا نا, لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے. جب وہ ڈیلی ون پیج میں گیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو دیوبندی ہیں. تو بولے کہ دیوبندی ہوئے تو کیا ہو گیا, دیوبند سے پڑھے ہوئے, میرا بیٹا ہندو مہاسبھا سے پڑھا ہوا ہے. اچھا, اب میرا درس اہل حدیث والے پڑھتے ہیں, ان سے کہا کہ وہ تو شافعی ہیں. تو پھر آپ چاہتے کیا, وہ اہل حدیث نہ پڑھے میرا ڈیلی ون پیج, چونکہ میں دیوبندی ہوں. ابھی دیوبندی نہ پڑھے چونکہ میں اہل حدیث ہوں, آپ چاہتے کیا ہوں, شافعی ہوں. تو جواب برابر ملتا ہے. انہوں نے کہا اچھا شافعی ہیں, کہا بس کوئی بات نہیں, ہم کو چلیں گے, ہم تو صفا سنتے ہیں. تو یہ رویہ بہت غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں. دل کو وسیع رکھیں, یہ چیز تھی آج. اور کہ نصیحت گاہے بہائے جب بھی موقع ملے, عین وقت پہ نہیں, کرتے رہیں. اور تیسرا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ابھی تشریف ہوئی کہ آپ کا نام کیا تھا ان کے والد کا, یہ میں نے بدلا. چلیے سوال کرنے والے کر سکتے ہیں. جی جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے مذہب میں, تو ہم تو یہاں دیکھتے ہیں اور دیگر انبیاء کو بھی, اپنے پیغمبروں کو بھی دیکھا کہ ان کو تو ایسی کوئی گائیڈنس نہیں نظر آئی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے اس سے جو ہے نا دین کو فالو کریں گے. یہ جو عقل اور وحی کی اور غیب کی جو لڑائی وہ ہے بحث چلتی ہے, اس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو تو عقل ہی یوز کی, ان کو کوئی وحی نہیں آئی, انہوں نے تو عقل ہی یوز کی کہ دیکھا کہ چاند چلا گیا, سورج چلا گیا, تو بولے کہ نہیں, انہوں نے اپنی لاجک اپنی عقل استعمال کی. تو یہ اس کو ہم کیسے بحث کو سمٹیں گے, عقل اور وحی کے درمیان جو ایک بحث ہے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کوئی نظر نہیں آتی, عقل ہی کا استعمال کیا. جی بالکل صحیح سوال ہے آپ کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو ہی تسلیم کیا ہے. عقل سے بات بتایا نا کہ اتعبدون اصناما, صحیح ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء ہوں چاہے ہم ہوں, سورہ اعراف آیت نمبر 172 ہے نا. کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت, جانتے ہیں نا آپ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کیا ہے, من بنی آدم, ہے نا. کئی دفعے میں بیان کر چکا ہوں. اب اس آیت کا مفہوم بھی لوگ غلط بیان کرتے ہیں, تو میں آیت آپ کے سامنے پڑھوں, سنیے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم, آدم لکھا ہے کہ بنی لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے. میں نے کئی دفعے مار کیا کہ غلط فہمی کیوں ہوئی, بنی آدم لکھا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, تو کس کی پشتوں سے, آدم کی پشتوں سے یا آدم کے اولاد کی پشتوں سے؟ اولاد, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کی پشت میں اولاد ہے نا. پہلے تو اس کی اصلاح کر لیں, وہ ترجمہ غلط کر لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اب ہم ان کے سوال کی طرف آتے ہیں. اور انہیں خود پر گواہ بنایا. الست بربکم قالوا بلا, تو ہمارے دل میں ودیت ہے کہ نہیں, ہمارا رب کون؟ اللہ. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نبی بناتا ہے تو اس کے اندر یہ چنگاری ہم سے بنسبت زیادہ بیدار ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. یہ جو میں نے مثال دیا نا, میں نے نام نہیں لیا اس لیے کہ حالات اس وقت, وہ تو نبی نہیں تھی, وہ تو ایک عام لڑکی تھی. وہ تو اس کے ذہن میں کیسے آئے جو میں نے بتایا, بہت اختصار سے میں نے بتایا, لچک سے. بچے ڈرتے ہیں نا جانے کے لیے, تو جب اندر گئی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سر ٹیکو, تو وہ جواب اس نے ماں کو دی, بولے یہ بھی تو پتھر کا ہے. تو مقارنہ کے لیے کہ ابراہیم السلام تو نبی اللہ کے علم پہلے سے تھا, تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ چنگاری ہمارے اس عہد کی, قالو بلا, وہ بلا پھر وہ بلا کا نام اور ہے نا, قالو بلا یعنی عربی کا بلا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی, اچھا جتنے بھی انبیاء آئے دیکھیے, یہاں تک کہ ابوبکر صدیق, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقل سے کام لیا اور وہی نہیں آئی. بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اس سے پہلے ابوبکر کی طرف کوئی وحی آئی تھی؟
حضرت عمر کی طرف کوئی وحی آئی تھی, ان کی عقل نے گواہی دی کہ یہ بدھ غلط ہیں, کبھی بدھ کے پاس نہیں گئے. ہاں, حضرت عمر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو ایسی کئی مثالیں ہیں, سمجھے نا. ہمارے پاس چنگاری ہے, ہماری اس دبی ہوئی چنگاری کو ابھارنے کے لیے انبیاء ہے نا. چلیے, یہ بھی کہ اللہ کے نبی کے جو سلسلے میں کوئی بھی شرک نہیں کرے. ہاں جی, تو یہ تو بتا جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بھی بتوں کے پاس نہیں گئے. تو بہرحال آپ کے سوال آپ کو اطمینان ہوا. دوسرا کوئی سوال ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بل اکثرهم لا یعقلون. ہاں جی, ہاں بل اکثرهم لا یعقلون. تو وہ ان لوگوں کے سامنے گمراہ. وہ تو یوں بھی کہا ہے کہ وما یؤمن باللہ اکثرهم مشرکون, جو اللہ پر ایمان لائے اس میں اکثر مشرک ہے. سورہ یوسف میں وہ اور چیز ہے. وما یؤمن منهم من الناس باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کی آیت ہے, وہ بعد میں بتائیں گے. دیکھو تو اکثر مشرک ہے, تو آپ ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیں. چلیے آپ کو آیت بھی بتا دیتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. یعنی یہ آیتیں جو ہے نا, جو اہم آیتیں, سورہ یوسف 106 نمبر آیت نکالیں. سورہ یوسف 106 نمبر آیت. سورہ یوسف جو ہے 12واں نمبر ہوگا تھا شاید غالباً. ہاں, سورہ یوسف 12ویں سورہ 106 نمبر آیت. چلیے ہمارے حنیف بھائی کے سوال سے یہ سوال بھی حل ہو. سن رہے ہوں گے نا حنیف بھائی جی. دیکھیں آیت نمبر 106 نمبر نیچے رہتا ہے, میں پڑھ رہا ہوں. وما یؤمن اکثرهم باللہ, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کی مثال الا وهم مشرکون, یعنی ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے. یعنی ایمان ان کا شرک کے ساتھ, جیسے ہم لوگوں کا. یعنی ہم لوگوں سے مراد ہمارے ہندوستان کے علماء, باقی عربستان میں تو نہیں ہے. تو سمجھ گئے نا. تو یہ ہے بات. تو ایسا نہیں ہے کہ شرک تو ہے, بھرا ہوا ہے, اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں بدعت بھی ہیں. ہم علماء میں ہمیں پتہ نہیں نا, تو وہ تو اللہ معاف کریں گے. چلیے اور کچھ سوال ہے آپ کا؟ جی. بدعت معاف کریں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے. نہیں, شرک بھی نہیں معاف. وہ بدعت بھی وہ نہیں, اس کی کنڈیشن ہے نا. اس شرک بھی کنڈیشن ہے. ایسا ہے, ہر چیز کی کنڈیشن ہے. ایک شرک خفی ہوتا ہے انجانے میں, لیکن جن تک دعوت پہنچے وہ مان نہیں رہے. جیسے دیکھو میں یہاں پر آیا تو کئی خامیاں تھیں میرے پاس, اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ دیوبند سے پڑھے وہ, ہم نے یہاں کی عربی کتابوں کا مطالعہ کیا. سمجھے نا, اصلاح ہے. نہیں تو وہی ہم کو تو یہ کیا پکا کر بھیجا گیا تھا نا. ہم سمجھتے ہیں قرآن شریف, تو جا ہم چودی کرنے. ہاں, تو یہ خاص انہوں نے سوال کیا. چلیے دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.